کل ہم نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ پڑھا تھا. اس میں نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں طوفان آیا اور کشتی میں 3 بیٹے ان کے، حام، سام اور یافث. یہ اگرچہ اسرائیلی روایات ہیں مگر ان کے مخالف ہماری شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو اس لیے مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اتنا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام ہی کی ضروریت کو باقی رکھا تھا، تو ظاہر ہے انہی کے بیٹے اندر رہے ہوں گے، تو پھر کچھ بیٹے ہوں گے جو ایمان لائے ہوں گے اور وہ ان سے ہماری نسل چلی. پھر کیا ہوا ہے کہ یہ جو 40-50 لوگ تھے، یہ ان میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل چلی اور ہوتے ہوتے پھر یہ دنیا میں پھیلتے چلے گئے. پھر کیا ہوا کہ دنیا میں یہ سفر کرتے چلے گئے، ان کی زبانوں میں اللہ نے اختلاف پیدا کر دیا، کیونکہ جو کٹ گئے نا ایک دوسرے سے تو ان کی زبانیں آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی، رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گئے. جن کی نسلیں ادھر ساؤتھ افریقہ کی طرف چلی گئیں، پہلے تو سب گندمی رنگ کے تھے. آدم علیہ السلام نا گندمی کلر کے تھے. گندم رنگ پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ گندم کا دیکھ رہے ہو نا کیسا ہوتا ہے، نہ بالکل وائٹ اور نہ بلیک. آدم کا مطلب یہ ادم، ادم جو ہے نا، ادم، ادام عربی میں سالن کو کہتے ہیں. تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جب وہ آگے نسل پوری دنیا میں پھیلی ہے تو جو ٹھنڈے علاقوں میں چلے گئے وہ آہستہ آہستہ سفید ہونا شروع ہو گئے، وائٹ. اور بعض تو اتنے سفید ہوئے کہ یہ دھوپ میں نظر ہی نہیں آتے، ٹھیک ہے نا، اتنے سفید ہو گئے. بعض جو گرم علاقوں کی طرف چلے گئے تو وہ آہستہ آہستہ دھوپ پڑتے پڑتے کالے ہونا شروع ہو گئے اور وہ ان کی جینز میں تبدیلی ہونا شروع ہو گئی. پھر وہ اتنے بلیک ہو گئے کہ وہ اندھیرے میں نظر نہیں آتے. بعض روشنی میں نظر نہیں آ رہے اور بعض اندھیروں میں نظر نہیں آ رہے. تو ایسے بہت فرق پڑ گیا اور یہ دنیا میں اتنی ساری قومیں. تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پھر یہ ان کی نسل میں جو قوم پیدا ہوئی تھی وہ قوم ایک بڑی طاقتور قوم پیدا ہوئی، قوم عاد، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. اس قوم عاد میں وہی خرابی پیدا ہوئی جو نوح علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہوئی. یاد رکھو جہاں بھی کسی قوم میں آپ کو گمراہی نظر آئے گی، اس گمراہی کے پیچھے عقیدت میں غلو، مذہب میں غلو، عقیدت میں غلو، یہ چیز اس کے پیچھے ہوگی. نوح علیہ السلام کی قوم نے بت پرستی کیوں شروع کر دی تھی؟ بزرگوں کی عقیدت میں غلو. تو قوم عاد نے بھی یہی گڑبڑ شروع کر دی، انہوں نے بھی بت پرستی شروع کر دی. اور قوم عاد ایک اور کام کیا کرتی تھی، دنیا سے بے پناہ محبت. حالانکہ یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھے سارے. کل میں نے بیان میں کوئی 9,500 سال بول دیا نوح علیہ السلام کی عمر غلطی سے. بھائی وہ 9,500 سال تو ابھی بھی زندہ ہوتے. اگر ان لوگوں کی عمریں 9,500 سال ہوتی تو ابھی ان لوگوں کے بچے ابھی ہمارے سامنے بالغ ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے نا، تو وہ غلطی سے منہ سے نکل جاتی ہیں، ایسی چیز چلا دیا کریں. جیسے وہ میں نے ایک کلپ ہے میرا تراویح پر، تو اس میں حضرت امام شافعی 80 ہجری میں پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوئے تھے. امام شافعی پہ میں نے لگا دیا اس کو. اب لیکن یہ ریکارڈنگ ایسی چیز ہے کہ جو غلطی ایک دفعہ نکل گئی وہ ریورس نہیں ہوتی. فرشتے جو ریکارڈنگ کرتے ہیں نا ہماری، اس میں توبہ کر لو تو وہ مٹا دیتے ہیں. فرشتے بھی تو ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہم اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ غلطی ہوئی تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے اسے کیا کرو، مٹا دو. لیکن جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے نا، یہ نہیں مٹتی، یہ نہیں مٹتی. اب ہٹا بھی دیا میں نے تو پھر بھی 10 لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے. تو قوم عاد میں کیا خرابی پیدا ہوئی؟ ایک تو بت پرستی، دوسرا کیا تھا؟ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. گھر ایسے بناتے تھے جیسے اس میں ہمیشہ رہنا ہے، مرنا نہیں ہے. تو ہود علیہ السلام کو اللہ نے ان میں سے بھیجا، انہی کی قوم میں سے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اسی قوم میں سے اللہ نے منتخب کیا. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب پیغمبر بھیجتے ہیں تو جس قوم میں بھیجتے ہیں نا اسی میں سے سلیکٹ کرتے ہیں. اس سے پتہ کیا پتہ چلتا ہے کہ جو عالم جس قوم کا ہو نا، وہ اس قوم کی
رسومات کو اور اس قوم کی جو ترجیحات ہے ان کو زیادہ سمجھتا ہے وہ, اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس قوم کو کیسے سمجھانا ہے. اس لیے ہر قوم میں علماء ہونے چاہیے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, اپنے خاندانوں میں سے کسی نہ کسی کو عالم بنایا کریں. وہ پھر آپ کے خاندان میں جس طرح سے کام کرے گا نا, کوئی غیر نہیں کر سکتا. اسے پتا ہوگا کہ میرے خاندان میں کیا گڑبڑیں ہو رہی ہیں, لیکن بنائیں اس کو ذرا مضبوط. اگر ڈھیلا ڈھالا ہوا نا تو آپ کے خاندان کی جو برائیاں ہیں وہ بھی اسی میں ہوں گی, وہ انہی میں اسی میں چل رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا. ہود علیہ السلام نے سمجھایا, پتہ نہیں کتنے سال سمجھاتے رہے, مگر بات سمجھ میں نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم گھر اتنی محنت سے کیوں بناتے ہو, مرنا نہیں ہے کیا؟ میں اس بات پہ آ رہا تھا. دیکھو ہم لوگ بھی یہی کر رہے ہیں, اتنا سریا ڈالتے ہیں نا بنیادوں میں. یا تو ہونا کوئی دبئی میں بلڈنگ بن رہی ہے 200 سال کے لیے, اس میں تو سریا ڈالنا سمجھ میں آتا ہے. لیکن جو رہائش کے لیے جب ہم گھر بناتے ہیں تو اس میں اتنا کروڑوں روپے کا سرمایہ پھونک دینا, اتنے مضبوط گھر بنانا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جتنا سریا اس میں ڈال رہے ہو اتنا اپنی ہڈیوں میں بھی ڈال لو. ہماری ہڈیوں میں کیلشیم روز بروز ختم ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ اولاد کے کام آئے گا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ جبکہ میں نے دیکھا ہے ابا کے مرنے کے بعد اولاد زیادہ دن اس گھر میں نہیں رہتی. ان کی بچے ہو جاتے ہیں, شادی ہو جاتی ہے, وہ سب کیا ہو جاتے ہیں الگ. میرے والد صاحب نے جو ہمارے لیے گھر بنایا تھا بڑی محنت سے, اتنا زیادہ تو نہیں مضبوط بنایا تھا, لیکن وہ کہتے تھے بھائی میں تو دنیا سے جانے والا ہوں, اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن ہم بھائیوں میں سے صرف ایک وہاں رہتے ہیں, باقی سارے, کیونکہ جاب کہاں لگتی ہے کسی کی, کوئی باہر چلا جاتا ہے. میں جامع تو رشید میں تھا, مجھے وہ بہت دور پڑتا تھا وہاں آنا جانا, تو میں یہاں آ گیا, کوئی بھی نہیں ہے اس میں. اب ایک میرا بھائی رہتے ہیں وہاں پہ, وہ بھی پتلی گلی سے نکلنے کے چکر میں. تو اتنی زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے, تھوڑا بہت خیال کرنا چاہیے اپنی اولاد کا, بہت زیادہ نہیں مسلط کرنا چاہیے. تو اب کیا ہے کہ اولاد کے لیے بنا رہے ہیں, پھر اولاد کیا فکر کر رہا, پھر وہ گھر بنانا شروع کرتی ہے. وہ کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. وہ اپنے لیے پتہ نہیں کوئی کون بنا رہا ہے. تو بھائی اپنی فکر کرو, اور اتنی جتنی زندگی رہ گئی ہے تو ذاتی گھر مل جائے ٹھیک ہے, کرائے پہ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے, بلکہ اس کے زیادہ مزے ہیں. کرائے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب چاہو, پانی نہیں آ رہا یہاں پہ تو اس گلی میں چلے جاؤ, وہاں پانی آ رہا ہے. کیا خیال ہے؟ یہاں چکن پاکس نکلے ہوئے ہیں بچوں کو, ٹھیک ہے نا, بیماری پھیلی ہوئی ہے, محلہ تبدیل کر لو. تو اتنی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. یہ جو آج کل لوگ پاگل ہو رہے ہیں نا ٹینشن سے, میرا گھر نہیں ہے, میرا یہ نہیں ہے, میرا وہ نہیں ہے. تو میرے بھائی دولت کا مقصد تو سکون ہوتا ہے. اگر یہی سکون دولت آپ سے چھین رہی ہے, ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ سکون سب سے بڑی نعمت ہے, اللہ کی تقدیر بھی ہے. جو نفسیاتی ڈاکٹر ڈپریشن کا علاج کرتے ہیں نا, خدا کی قسم ان کے پاس ڈپریشن کا علاج نہیں ہے. ڈپریشن کا اور اسٹریس کا علاج صرف اور صرف قرآن کے پاس ہے, صرف اور صرف. تبھی میں نے نفسیاتی ڈاکٹر بھی خوش نہیں دیکھے, وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے مریض ہی نہیں آ رہا ہمارے پاس, اسی میں ڈپریشن کے جو ہے نا مریض بن جاتے ہیں, یار کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا. تو قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی. تو ہود علیہ السلام نے ان کو یہ بھی کہا, وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ, اس وقت کو یاد کرو اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد, تم ان کے جانشین ہو. تو جو انجام ان کا ہوا تھا وہی انجام کہیں تمہارا بھی نہ ہو جائے. لیکن یہ کیا کہتے تھے, من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی بھی نہیں. تو اللہ نے پھر ان پر عذاب بھیجا. کیسا عذاب آیا؟ سورہ حاقہ میں اس کو بیان کیا ہے. فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. ہوا یہ کہ ہوا شروع ہوئی ہے اور اتنی تیز ہوا چلی ہے, 7 لیال, 7 راتیں, و8 ایام, اور 8 دن, یعنی دن میں ہوا چلنا شروع ہوئی ہے
اور اس ہوا نے ان کو اٹھا اٹھا کے پٹخنا شروع کر دیا. ایسے مارا ہے ہوا نے, اور 7 دن تک مسلسل طوفان رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں فَتَرَ الْقَوْمَ, کہ اے لوگو اگر تم وہاں موجود ہوتے اور جب وہ ہوا تھمی تھی, ہوا جب رکی ہے, اس قوم کو دیکھتے تو تمہیں ایسے لگتا کہ کھجور کے بڑے بڑے تنے ہیں جو اکھاڑ کے کسی نے پھینک دیے ہیں. بڑے بڑے قداور لوگ تھے, اوندھے پڑے ہوئے تھے. اب اللہ ہم سے خطاب کرتے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ, فرمایا تم ان میں سے ایک فرد کو بھی باقی دیکھتے ہو؟ ان کی نسل کا کوئی ایک بھی بچا زندہ؟ سب ختم کر دیا اللہ نے. اب ہوا کا عذاب کیوں دیا, اس میں کیا حکمت تھی؟ بھائی نوح علیہ السلام کی قوم پہ کون سا عذاب آیا؟ پانی کا, پانی نے غرق کر دیا. ہوا کا عذاب کیوں؟ علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ ہوا سب سے ہلکی چیز سمجھی جاتی ہے, اور یہ قوم اپنے آپ کو سب سے زیادہ بھاری سمجھتی تھی, تو اللہ نے سب سے ہلکی چیز کے ذریعے سب سے بھاری قوم کو تباہ کیا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ تم جو یہ کہتے ہو نا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے, تو میری تو ہوا تمہیں اکھاڑ کے رکھ دے گی, باقی چیزیں تو بعد کی ہیں. تو اللہ اگر ہوا کو بے لگام کر دے تو ہم اور آپ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. اس لیے بھائی اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. تو قوم عاد کہ پھر جو اس کے کھنڈرات بھی ہیں آج بھی نظر آتے ہیں, آج بھی موجود ہیں وہ. پھر کیا ہوا کہ قوم عاد میں جو بچ گئے تھے ایمان والے, ان کی نسل آگے چلی ہے, اور پھر ان میں کون سی قوم پیدا ہوئی ہے؟ قوم سمود. فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, سمود, قوم سمود میں اللہ نے کس کو بھیجا؟ صالح علیہ السلام میں. یہ لوگ بھی شروع میں صحیح صحیح چلے ہیں, ہوتے ہوتے پھر آہستہ آہستہ کیا ہونے لگے؟ خراب. جیسے ہماری بھی ہر آنے والی نسل پہلے سے زیادہ خراب ہے. ہم اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے ہیں تو وہ دین پہ زیادہ تھے, اس دور کی نسل کو دیکھتے ہیں تو دین سے دور ہیں. اگلی نسل کی پیشگوئی کیا ہے کہ وہ دین سے اور زیادہ دور ہوگی, کیونکہ شیطان تو لگا ہوا ہے نا اپنے کام میں. اور شیطان کی 2 قسمیں ہیں, قرآن نے بیان کی ہے, من الجنتی والناس, کچھ جنات میں سے ہوتے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو انسانوں والے شیاطین کون سے ہیں؟ وہ ہے میڈیا, ڈرامے دکھا کے, فلمیں دکھا کے, اور ایسے پیغام آپ کو دیتا ہے, ایسے میسج دیتا ہے کہ آپ مذہب سے آہستہ آہستہ دور ہو جائیں. صراحتاً مخالفت نہیں کریں گے مذہب کی, لیکن آپ کو آہستہ آہستہ مذہب سے دور کر دیں گے. اب آپ رمضان میں دیکھ لیں ٹیلی ویژن پہ جو پروگرام آ رہے ہیں, میں تو نہیں دیکھتا الحمدللہ, لوگ بتاتے ہیں کس طرح لڑکیاں بے تکلف گپیں لگ رہی ہیں, ہا ہا ہو ہی لگا ہوا ہے. تو رمضان میں تو انسان کم از کم نظر کی حفاظت کرے بھائی. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ قوم سمود جو تھی, قوم سمود, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ نسلیں کیا ہو جاتی ہیں؟ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور کیوں خراب ہوتی ہیں؟ کہ جو شیطان ہے, دونوں قسم کے شیطان, چاہے وہ جنات میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں, وہ اپنی محنت نہیں چھوڑتے. تو اب ہمارے باپ دادا نیک تھے, ہم نیکی میں ان سے کم, اور اگلی نسل ان سے بھی کم. اور اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ نے کافر کے لیے تو آخرت رکھی ہے جہنم کا عذاب, لیکن جو ایمان والے دنیا میں جب بدعمالی اختیار کرتے ہیں من حیث القوم, تو ان کو دنیا میں سزا ملتی ہے, آخرت میں تو ملے گی, دنیا میں بھی ملتی ہے. کیونکہ وہ مقتدا تھے, وہ رہبر تھے, ان کو دوسری قوموں نے فالو کرنا تھا, غیر مسلم قوموں نے. اس کی ہمیں بنی اسرائیل سے مثال ملتی ہے کہ اللہ نے جب بنی اسرائیل خراب ہو گئے تو اللہ نے ان کو فرعون کا غلام بنا دیا, اور خوب دھنائی لگی ہے بنی اسرائیل کی, بہت ظلم ہوا بنی اسرائیل پر. جب ظلم سہتے سہتے تنگ آ گئے تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قبول کیا ہے کہ کوئی نبی آئے ہمارے اندر. اگر اللہ ویسے ہی بھیجتے تو پتہ نہیں یہ مانتے بھی کہ نہیں مانتے. پھر اللہ نے ان سے قربانیاں لی, پھر ان کا دوبارہ سے عروج ہوا ہے, اور پھر اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر تم نے دوبارہ بدعمالی اختیار کی تو میں دوبارہ تمہیں پس کر دوں گا, دوبارہ ذلیل کر دوں گا. پھر اللہ نے ایک دفعہ ذلیل کر کے دوبارہ ان کو عزت دی, اور پھر دوبارہ جب ان کا زوال ہوا تو اللہ نے کہا کہ اب تمہیں دوبارہ عزت کبھی بھی نہیں ملے گی, قیامت تک تم پر کوئی نہ کوئی مسلط رہے گا.
اور اب یہودی نام گالی بن چکا ہے. یہودی کے خلاف آپ فرانس میں چلے جائیں وہ لوگ بھی بولیں گے یہودی 2 نمبر ہوتے ہیں. ایران میں چلے جاؤ وہ بھی بولے گا یہودی کیا ہوتا ہے, 2 نمبر ہوتے ہیں. ویسے تجارت میں 1 نمبر ہوتے ہیں وہ, مالی لین دین میں, کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی نیچ حرکتیں کر کے اپنا امیج خراب نہیں کرتے, وہ بڑی بڑی 2 نمبریاں کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک بندہ آیا میرے پاس, چور تھا وہ, تو مجھ سے اس نے پیسے لیے 2-4 ہزار. مجھے نہیں پتا تھا یہ بہت بڑا چور ہے, تو واپس لا کے دے دیے 2-4 دن کے بعد. مجھے کسی نے بتایا کہ یہ تو چور ہے, یہ واپس نہیں دیتا. تو میں نے کہا یار آپ نے واپس کیوں دے دیے؟ اس نے کہا یہ 2-4 ہزار روپے کی ہم چوریاں نہیں کرتے. اس نے کہا یہ 2-4 ہزار روپے ہم کسی کے نہیں کھاتے, جب ہم کھاتے ہیں تو لمبا ہاتھ مارتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو یہودی لوگ ہیں نا, یہ بڑے ڈسپلن اور امانت دار اور معاملات میں صاف, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہیں. جہاں بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں نا, تو یہ کہتے ہیں ملکوں کو کھاؤ, قوموں کو کھاؤ, 1-2 بندے کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ملکوں کو کھاؤ. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہی حال کہ نسل آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہی حال کس کا ہوا؟ قوم سمود کا بھی. آہستہ آہستہ برائی آئی, اور وہی برائیاں ان میں بھی آ گئیں جو پہلے قوموں میں تھی. وہ برائی کیا؟ بت پرستی, عقیدت میں غلو. اب صالح علیہ السلام نے آ کے ان کو سمجھایا, سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے. اور بھی برائیاں تھیں اس قوم میں. تو وہ قوم کیا کہنے لگی, کوئی معجزہ دکھاؤ, معجزہ دکھاؤ کہ آپ اللہ کے نبی. اور یہ بھی تانے دیتے تھے, یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. وہ حرام بھی کماتے تھے, دھوکہ دیتے تھے. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم حلال کماؤ نا, یہ تم جھوٹ اور دھوکے سے کام کیوں لے رہے ہو, حلال کماؤ. تو انہوں نے پتہ ہے صالح علیہ السلام کو کیا تانا دیا؟ صالح علیہ السلام کو انہوں نے یہ تانا دیا, قد کنت فینا مرجوا قبل هذا. اے صالح, تیری صلاحیتوں کو دیکھ کے لگتا تھا کہ تو ہماری قوم کا معاون اور مددگار بنے گا, قومی ترقی کا ذریعہ بنے گا. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. جیسے ماں باپ میں کوئی بچہ بڑا ذہین ہو اور وہ مولوی بن جائے, تو ابا کیا کہتے ہیں, یار میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ ہمارے خاندان کی ناک کیا کرے گا, اونچی کرے گا, یہ بنے گا ڈاکٹر, یہ بنے گا انجینئر, یہ بنے گا سائنسدان, یہ پیسہ کمائے گا, ہمیں یہاں سے نکال کے ڈیفنس میں لے کے جائے گا, پھر ڈیفنس سے اڑا کے امریکہ میں شفٹ کرا دے گا. اور یہ کیا کر گیا, یہ مولوی بن گیا, ٹھیک ہے نا, یہ تبلیغ میں نکل گیا, یہ 4 مہینے لگا کے آ گیا. اب یہ کہہ رہے اللہ سے ہوتا ہے, غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. نماز پڑھو, روزہ رکھو, امی پردہ کیا کرو, بہن کو بھی پردہ کرایا کرو. تو والدین کیا کہیں گے, یار یہ کیا ہو گیا بھائی, ہم کدھر لے کے جا رہے تھے اور یہ کدھر کو جا رہا ہے. تو بھی آئی نہیں. یہی الفاظ کس کے تھے, ہمارے جاننے والے تھے, ایک ہی بیٹا تھا ان کا, بیٹے سے بڑی امیدیں لگا کے رکھی ہوئی تھیں, تو وہ داڑھی بھی رکھ لی. یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دی اس نے, تعلیم میں بھی آگے تھا, مگر نماز روزہ بھی شروع کر دیا. تو اس کے بارے میں اس کے گھر والے کہتے تھے, ایک ہی انڈا وہ بھی گندا, ایک ہی انڈا وہ بھی گندا نکلا. تو یہ کہتے تھے. تو صالح علیہ السلام کو قوم نے کیا کہا, قد کنت فینا مرجوا قبل هذا, بڑی امیدیں تھی ہمیں تم سے. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا, تم ہمیں ہمارے باپ دادا کی رسومات سے ہٹا رہے ہو, ہماری خاندانی رسومات. تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو جیسے آج کل کوئی بن جائے نا کہ بارات نہیں کرو, جہیز نہیں لو, تو والدین کیا کہتے ہیں, تو کیوں نیا آیا ہے کیا, تو مریخ سے آیا ہے. اگر کوئی بندہ والدین کو یہ کہنا شروع کر دے, امی بہن کی شادی ہو رہی ہے, بھائی کی شادی ہو رہی ہے, جہیز نہیں ہوگا, اسلام میں ہے جہیز کیا, بول لینا بھائی, نہیں ہے, جہیز نہیں ہوگا, بارات نہیں ہوگی, یہ مایو وایو مہندی وہندی نبی نے سادگی سکھائی ہے, ولیمہ ہوگا بس, وہ دھوم دھام سے کر لیں گے, خوب اچھا VIP قسم کا کھانا کھلا دیں گے, باقی کچھ نہیں ہوگا. تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ بھئی تو مریخ سے آیا ہے کیا, تو کہاں سے آیا ہے. تو اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا, جو ہمارے باپ دادا کی جو پرمپرا تھی, ٹھیک ہے نا, وہ کہاں گئی. تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی تو ہمارا کلچر ہے بتوں کی عبادت کرنا, ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں.
تو او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، دوسرا ہمارا پیسہ ہے، ہم جیسے چاہیں اس پیسے کو انویسٹ کریں اور جیسے چاہیں کمائیں. سود حرام ہے اور یہ حلال تجارت ہے، یہ حرام تجارت ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو قوم سمود نے کیا کہا؟ 3 الزام لگائے کہ ایک تو یہ کہ آپ سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں، دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اس رسم سے روک رہے ہو جو ہمارے باپ دادا کی ہے، تیسرا یہ کہ ہم پیسے ہمارے ہیں تو اس میں آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ بولو یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے؟ تو صالح علیہ السلام جب سمجھاتے رہے تو اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتے رہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ. صالح علیہ السلام اس لیے نشانی نہیں دکھاتے تھے کہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ جب کوئی بالکل 2 اور 2 4 کی طرح نشانی دکھا دیتے ہیں نا تو پھر مہلت نہیں دیتے. بعض لوگوں کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسلام کے برحق ہونے کی ایسی کوئی معجزہ نظر آ جائے، تو یاد رکھو جب ایسی کوئی نشانی واضح نظر آتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے مہلت ختم. پھر اگر ایمان نہیں لائے تو اللہ نہیں چھوڑتے. ابھی تو موقع ہے نا سوچنے کا، سوچو، اللہ کہتے ہیں مہلت دے رہا ہوں، سوچو یہ سچے پیغمبر ہیں، ان کی سیرت میں غور کرو، ان کی باتوں پہ غور کرو، سوچنے کا موقع ہے. تو ایسے ہی الٹے مطالبے شروع کر دیے انہوں نے. تو عجیب الٹا مطالبہ کیا کہ یہ جو پہاڑ ہے نا اس سے اونٹنی نکال کے دکھائیں. اب اونٹنی کا پہاڑ سے کوئی جوڑ بنتا ہے؟ بس وہی جو منہ میں آیا بک دیا. کوئی اونٹنی جو ہے نا اونٹنی نکال کے دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے ہاتھ پہ یہ قدرت ظاہر کی، انہوں نے اشارہ کیا اور پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئی. سب پوری قوم نے دیکھا. اللہ نے کہا میں نے نکال تو دی ہے یہ، لیکن اب اس کے کچھ حقوق ہیں اس اونٹنی کے. یہ کس کی اونٹنی ہے؟ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اب جس وقت یہ پانی پیے گی کوئی اور گھاٹ پہ پانی نہیں پیے گا، اور اس کو اب چھیڑنے کی کوشش نہ کرنا. اگر اس کو تم نے قتل کیا فوراً تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. اب کیا ہوا کہ وہ ڈر گئے کہ بھئی یہ تو بڑا معجزہ ہے. کافر تھے مگر ایک خوف پیدا ہو گیا. اب وہ اونٹنی آتی تھی، وہ اتنا پانی پیتی تھی کہ ان کے جانوروں کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے. بھئی تم نے خود ہی مانگی ہے نا، یہ تو اللہ نے دکھا دی، یہ تو اللہ کی اونٹنی ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. قرآن میں آتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. 9 ایسے لوگ تھے جو زمین میں جو زیادہ بڑے دہشت گرد تھے، زیادہ بڑے فسادی تھے. انہوں نے مل کے پلان بنایا کہ یار اس اونٹنی کا کچھ کرو. رہط کہتے ہیں قبیلے کو، تو 9 قسم کے قبیلے تھے یا قومیں تھیں. ان لوگوں نے کہا کہ یار اس اونٹنی کا کچھ کرو، اور انہوں نے کہا سب کی طرف سے ایک آدمی آئے گا نا تو کسی پہ بھی بات نہیں آئے گی، ورنہ ایک قبیلہ مارے گا نا تو لوگ کہیں گے اس نے مارا ہے، وہ کہیں گے اس نے مارا. ہر قبیلے سے ایک فرد ہونا چاہیے اور اس کو مار دو. سب ماریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو تقاسموا باللہ لنبیتنہ اہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون. اور پھر بعد میں مکر جانا، قسمیں اٹھا کے مکر جانا کہ ہم نے نہیں کیا. تو اللہ فرماتے ہیں فعقروها، انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، ختم کر دیا. تو اللہ نے حضرت صالح کو وحی کی کہ اپنی قوم کو کہہ دو تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن ہیں تم عیش و عشرت سے گزار لو. 3 دن کیوں اللہ نے مہلت دی یہ اللہ بہتر جانتا ہے. شاید اس میں حکمت تھی کہ ایمان والے لوگ یہاں سے نکل جائیں سارے. تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب، یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ کی آمیزش ذرہ برابر بھی نہیں. 3 دن تمتعوا، مزے اڑا لو. کیسے بدبخت تھے دیکھیں، پیغمبر یہ دھمکی دے کے گئے ہیں مگر ان کو پھر بھی یہ تھا کہ بھئی کوئی عذاب نہیں آ رہا، پھر بھی نہیں بھاگے وہاں سے. تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب، یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں 3 دن کے بعد کیا ہوا؟ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایک زوردار آواز آئی ہے، فرشتے نے صرف ایک چیخ ماری ہے اور وہ اتنی زوردار آواز تھی کہ اس چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے. صرف ایک آواز کی طاقت سے کیا ہوا؟ اتنی زور سے آواز ماری ہے نا فرشتے نے، اتنی زور سے، ایسے زور سے چیخا ہے کہ اس قوم کے کلیجے پھٹ گئے.
فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، فرمائے تیرے رب نے ایسا عذاب کا کوڑا برسایا، دمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، اور اس قوم کو کیا کر دیا؟ برابر، ختم، نام و نشان ختم، کھنڈرات باقی ہیں ان کے۔ تو اللہ نے قوم سمود کو بھی بالآخر کیا کیا؟ فرمایا کہ جب قوم عاد کو اللہ نے تباہ کیا تو اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، دیکھو یہ قوم عاد تھی جس نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا۔ الا، خبردار سنو، قیامت تک یہ اللہ کا اعلان چلتا رہے گا قرآن میں، الا اے لوگو سنو، ان عادن کفروا ربہم، عاد نے اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کی۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، سنو قوم عاد پر اللہ کی لعنت، اور قوم عاد اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی۔ پھر جب اللہ نے قوم ثمود کو تباہ کیا تو یہی الفاظ اللہ نے بتائے، الا ان ثمود کفروا ربہم، سنو اے لوگو خبردار، قوم ثمود نے اپنے رب کی مان کے نہیں چلی وہ قوم۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہم سے سب سے پہلے جو چیز ریکوائرڈ ہے نا، اللہ کو سب سے پہلے جو مطلوب ہے وہ یہ کہ میرے ہو یا نہیں ہو، باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں۔ اور کافر کیا کہتا ہے کہ مذہب کو دوسرے نمبر پہ رکھنا ہے، پہلے دنیا دیکھنی ہے۔ ان کے ہاں مذہب سیکنڈری ہے، دوسرے نمبر پر ہے۔ کوئی چرچ چلا جائے ٹھیک ہے، نہیں جائے تو بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن پہلے کیا ہے کہ آپ کیا کماتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، آپ کا بزنس کیسا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ پہلے کون ہے؟ میں ہوں، اس کے بعد باقی سب ہیں، میں نے بنایا ہے، یہ زبان میں نے دی، یہ آنکھیں میں نے دی، یہ کان میں نے دیا، اور یہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ میں نے پیدا کیا۔ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، سورہ نحل میں یہ بھی فرمایا کہ وہ رب تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے، لا تعلمون شیئا، اس وقت تمہیں دنیا کی کچھ بھی خبر نہیں ہوتی، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کس پانی پہ مجھے بنایا گیا، کیسے اس پانی پہ میری آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی یہ ڈیزائن کیے گئے، پھر کیسے میرے دل کی موٹر میرے سینے میں لا کے جکڑ دی گئی اور وہ کیسے پمپ کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے تمہیں جب ہم نے دنیا میں لائے نا تو تم بن کے اسٹرکچر پورا تیار ہو چکا تھا، لیکن تمہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ کون ہے بنانے والا اور کون ہے کھلانے والا، یہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کہاں سے آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ سارے کام میں کر رہا تھا۔ آج ایک نعرہ بہت لگایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے انسانیت کا رشتہ ہے اور اس کے بعد مذہب کا رشتہ ہے۔ یہ خوب سمجھیں، یہ بھی میڈیا کا ایک شیطانی کام ہے۔ میڈیا کیا نعرہ لگاتا ہے کہ پہلے کون سا رشتہ ہے؟ انسانیت کا، پھر کون سا رشتہ ہے؟ مذہب کا۔ لہذا ہم قانون سارے انسانوں کو دیکھ کے بنائیں گے، اور سارے انسان مسلمان نہیں ہیں، مذہب کو بعد میں دیکھا جائے گا، کیونکہ مذہب لوگوں کے کیا ہوتے ہیں؟ مختلف۔ لہذا اگر ہم انسان کی مفاد میں قانون بنائیں گے، اس میں اگر کسی مذہب کے مفاد پر، کسی کے مذہب کے مفاد پر زد پڑتی ہے تو پڑتی رہے۔ نہیں یاری میرا خیال ہے بات، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سارے انسانوں کو دیکھ کے قانون بنائیں گے نا، اس سے اگر مسلمانوں کے مفاد پہ زد پڑتی ہے تو پڑتی رہے، کیونکہ کسی کے مذہب کو رعایت پہلے انسان بعد میں کیا ہے؟ بعد میں ہم مسلمان ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ 100% غلط ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسانوں کا رشتہ پہلے نہیں ہے، پہلے خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے۔ پہلے ہم مخلوق ہیں، بعد میں انسان ہیں۔ نہیں یاری میرا خیال ہے بھائی، ہم مخلوق ہیں۔ مخلوق کسے کہتے ہیں؟ کریٹڈ، بنے ہوئے۔ پہلے کسی نے ہمیں بنایا ہے، ہم بنے ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا احسان ہے کہ ہمیں جانور نہیں بنایا، اس نے کیا بنا دیا؟ انسان۔ تو پہلا رشتہ کس کا ہے؟ خالق اور مخلوق کا۔ یہی اللہ کا دعویٰ ہے قرآن میں کہ پہلے خالق ہے، انسانیت بعد میں ہے۔ لہذا ہر انسان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، لیکن اگر کسی انسان کو فالو کرنے میں یا کسی انسان کو منانے میں خالق ناراض ہو رہا ہے تو پھر اس انسان کو ناراض کر دو، خالق کو ناراض مت کرو۔ اب اگر آپ ایسا قانون بنا رہے ہیں جس میں انسانیت کا تو فائدہ ہے مگر مذہب کا نقصان ہے، تو مذہب کا نقصان در حقیقت کس کے ساتھ زیادتی ہے؟ خالق کے ساتھ، کیونکہ مذہب یہ کسی کا ذاتی نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں کون سا دین برحق ہے؟ اسلام، وہ اللہ کا دین ہے۔
تو آپ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جس سے اس کائنات کا خالق آپ سے ناراض ہو جائے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اس کی مثال دیتا ہوں میں. دیکھو غیر مسلم کیا کہتے ہیں, زنا کی وہ اجازت دیتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جب لڑکا راضی لڑکی راضی دونوں خوش ہیں تو اس میں کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہو رہی, کوئی ظلم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسلام کیا کہتا ہے, اگر وہ دونوں راضی ہوں اور زنا کر لیں تو چوک پہ کھڑا کر کے کیا کرو ان کو 100 کوڑے لگاؤ. اب انسانیت کا فائدہ بظاہر اس میں ہے کہ ان کو کوڑے نہ مارے جائیں. بھائی کوئی زیادتی نہیں کی, وہ بھی راضی وہ بھی خوش. اور اگر وہ اپنی خواہش پوری نہ کرتے ڈپریشن کے مریض بن جاتے, بلڈ پریشر کی گولیاں کھاتے. کیا خیال ہے, جب انسان کی ایک خواہش پوری نہیں ہوتی تو ظاہر ہے اس کو روکنا پڑتا ہے, بریک لگانی پڑتی ہے, وہ پریشان ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو پریشان, تو لہذا انہوں نے قانون سازی کی. انہوں نے کہا بھائی پریشان ہو رہے ہیں تو کیوں پریشان کریں ہم لوگوں کو, اگر وہ راضی ہیں تو ہونے دو بھائی. اولاد پیدا کرنا ان کا ذاتی معاملہ ہے, بچہ پیدا کریں نہ کریں ان کی مرضی, حمل باقی رکھیں ضائع کریں ان کی مرضی. وہاں یہ سب قوانین ہیں. ہمارے ہاں شریعت میں ایسا نہیں. اللہ کہتے ہیں دونوں نے خوشی خوشی بھی زنا کیا ہے اور پکڑے گئے, تمہیں پتہ چل گیا, شادی شدہ تھے تو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار دو ان کو, اور اگر کنوارے تھے تو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, اور اللہ کی حد جاری کرنے میں تمہیں نرمی سے کام لینے کی اجازت نہیں ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسانیت پہلے ہے وہ اس قانون کو مانیں گے؟ کہیں گے نہیں بھائی یہ نہیں ہے, اتنے تو کوڑے لگ رہے ہیں, پتھروں سے مار کے ہلاک کر رہے ہیں, یہ کیا سر. لیکن جو کہتے ہیں کہ پہلے رشتہ کون سا ہے, خالق اور مخلوق کا, تو یہ زانی تو خوش ہو رہا ہے, زانیہ بھی خوش ہو رہی ہے, لیکن ناراض کون ہو رہا ہے؟ اللہ. وہ کیا کہتا ہے, ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, اللہ بے حیائی کو کبھی پسند نہیں کرتا. اللہ کو زمین پہ بے حیائی پسند نہیں ہے, اور زنا کو اللہ نے بے حیائی قرار دیا ہے. فرمایا تم انسان ہو, نکاح کر کے رہو, بغیر نکاح کے کسی عورت کے قریب جانے کی تمہیں اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. نہ آنکھوں کا زنا کرنے کی اجازت, نہ کانوں کا زنا کرنے کی اجازت, نہ زبان سے زنا کرنے کی اجازت. تو اب جو اللہ کو مانے گا نا, جو خالق کے رشتے کو مانتا ہے, وہ کیا کہے گا کہ بھائی زانی کی ٹھکائی لگنی چاہیے. پہلے کون ہے؟ خالق. اور اس نے بتا دیا کہ مجھے اتنی ترجیح دینی ہے کہ والدین پر بھی مجھے ترجیح دی جائے گی. تو انسانیت کے رشتہ میں سب سے اہم ترین انسان کون ہوتا ہے؟ والدین ہوتے ہیں نا. بھائی سب سے زیادہ آپ کی زندگی میں احسان کس کا ہوتا ہے؟ والدین کا. تو اللہ نے نبی کی زبان سے کہلوا دیا, لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, خالق کو ناراض کرنے میں کوئی کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں, چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو, ان کی ماننا بھی جائز نہیں ہے. بالکل ان کو بھی آپ, بلکہ مستحب چیزوں میں جہاں شریعت نے ترغیب دے دی ہے وہاں اگر والدین روکتے ہیں تو بھی علماء کہتے ہیں کہ وہاں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. جہاں شریعت نے ترغیب دی ہے نا کہ یہ کرو اور والدین خامخواہ میں منع کریں آپ کو, وہاں بھی نہیں ہے. وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ شریعت نے کہا ہے. تو اس لیے یہ جو انبیاء بار بار بیان کرتے ہیں نا, وہ کس کا تعارف کرواتے ہیں, انٹروڈکشن کس کا کرواتے ہیں؟ خالق کا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم سمود کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا. اور اللہ نے پھر تباہ و برباد کرنے کی جب قوم عاد کو تباہ کیا تو فرمایا تلک عاد, دیکھو یہ تھے عاد, جحدوا بآیات ربہم کفروا بربہم, اپنے رب کا انکار کیا اور کیسے یہ تباہ ہو گئے. واتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ, اس دنیا میں بھی ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو گئے. پھر قوم سمود کا یہی حشر ہوا ہے